السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی عظیم الشان فتح کا سفر ٹھیک آج ہی کے دن شروع ہوا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج ہی کے دن خانہ کعبہ کی عظیم ترین توسیع کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ میں ہوں محمد اکرم اور آپ کو اپنے چینل پس داستاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا 8واں دن آپ سب کو مبارک ہو۔ آج ہم اس عظیم ترین سفر کی بات کریں گے جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ آج کا دن تاریخ میں عظیم عمارتوں کی تعمیر، سائنس کے عروج اور بہادری کے نام ہے۔ آئیے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ جانتے ہیں 8 رمضان المبارک کے 10 شاندار واقعات۔ تاریخ کا سب سے بڑا اور عظیم امن کا مارچ 8 رمضان 8 ہجری جنوری 630 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا وہ واحد ملٹری مارچ تھا جس کا مقصد خون بہانا نہیں بلکہ دلوں کو جیتنا اور حق کو قائم کرنا تھا۔ اس سفر نے فتح مکہ کی بنیاد رکھی جو تاریخ کا سب سے شاندار انقلاب تھا۔ عباسی خلیفہ المہدی کے دور میں 8 رمضان المبارک 164 ہجری کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی عظیم ترین توسیع کا کام عروج پر تھا۔ المہدی نے اس توسیع کے لیے اس وقت کے حساب سے 5 ملین دینار یعنی سونے کے سکے خرچ کیے اور مسجد کے ستون سنگ مرمر سے بنوائے گئے۔ یہ دن مکہ المکرمہ کی تاریخ میں آرکیٹیکچر کا ایک بہت سنہرا دن تھا۔ سلجوق سلطنت کے عظیم جرنیل تغرل بیگ نے اپنی فتوحات کا سلسلہ رمضان کے دنوں میں تیزی سے بڑھایا۔ 8 رمضان 431 عیسوی کے قریب 8 رمضان 431 ہجری کے قریب سلجوق فوجوں نے اپنی ملٹری پوزیشن کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ دنیا ان کی طاقت کا لوہا ماننے لگی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں فتح ملازگرد اور سلطان ایلپ ارسلان کی عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ مملوک سلطان قلاوون نے 8 رمضان کو مصر میں دنیا کے سب سے ایڈوانس ہسپتال بیمارستان المنصوری میں مریضوں کے لیے فری علاج اور خوراک کا عظیم نظام متعارف کروایا۔ اس ہاسپٹل میں ایک وقت میں 4,000 مریضوں کا علاج مفت ہوتا تھا اور ڈسچارج ہوتے وقت انہیں مالی مدد بھی دی جاتی تھی۔ فاطمی خلیفہ العزیز باللہ کے دور میں 8 رمضان 380 ہجری کو الازہر یونیورسٹی میں پہلی باقاعدہ پبلک لائبریری کا آغاز کیا گیا۔ اس لائبریری میں 1 لاکھ سے زائد ریئر کتابیں رکھی گئی تھیں جن میں آسٹرونومی، میتھمیٹکس اور میڈیسن کے عظیم نسخے شامل تھے۔ استنبول کو فتح کرنے والے عظیم ہیرو سلطان محمد الفتح نے 8 رمضان المبارک کو اپنی سلطنت میں یونیورسٹیز کا آغاز کیا اور رمضان کے مہینے میں طلباء کے لیے فری ہاسٹلز اور کھانے کا
اعلیٰ نظام قائم کیا۔ بغداد کے بیت الحکمہ میں 8 رمضان المبارک کو مشہور سائنسدان اقلیدس کی میتھمیٹکس کی کتاب ایلیمنٹس کا عربی ترجمہ مکمل ہوا۔ یہ وہ کتاب تھی جس نے مسلمان انجینئرز کو عظیم مسجد اور خوبصورت محل ڈیزائن کرنے کے قابل بنایا۔ یروشلم فتح کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا پہلا رمضان آیا تو 8 رمضان 583 ہجری کو انہوں نے شہر کے تمام غریبوں کو ذاتی خزانے سے راشن اور انعام تقسیم کیا تاکہ مسلمان مملکت بیت المقدس میں ٹھیک طرح سے خوشیاں منا سکیں۔ اب آتے ہیں آج کے روزے کی سائنس کی طرف۔ 8 روزے تک ہمارا جسم پوری طرح ہیلنگ موڈ میں آ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آج کے دن آپ کے جسم میں ہیومنز گروتھ ہارمون HGH کی تعداد 5 گنا بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم پرانی بیماریوں کو ٹھیک کر رہا ہے، مسلز کو سٹرونگ کر رہا ہے۔ 8 رمضان المبارک اینی ایجنگ اور جسمانی طاقت کا سب سے بہترین دن ہے۔ 8 رمضان المبارک ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ رحمت کا عشرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ فتح کا دن ہے اور اپنے جذبے کو مضبوط کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن ہمارے اسلاف نے آسمان کو چھوا اور کامیابی کی تاریخ رقم کی۔ تو دوستو، مکہ کی فتح کے عظیم سفر سے لے کر خانہ کعبہ کی توسیع اور ہاسپٹلز کی تعمیر تک 8 رمضان المبارک اسلام کے سنہری دور کی گواہ ہے۔ آپ کو آج کے ان 10 شاندار واقعات میں سے سب سے اچھا کون سا واقعہ لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ کل ملتے ہیں 9 رمضان المبارک کی ایک اور حیرت انگیز تاریخ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔